ہی اور جب بھی مسلمان مومن اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے تو اس میں اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو بڑے مرتبے اور مقام عطا فرماتا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی جو شاعری ہے، آپ کا کلام ایک انقلابی کلام ہے، اللہ کی توحید پر، نبی کی رسالت پر، اسلام کی عظمت پر، قرآن کی صداقت پر، صحابہ کرام کے عظمت پر، صحابہ کے فضیلت پر، حضرات اولیاء کرام کی عظمت پر کئی قسم کے انقلابی اور ایمانی کلام آپ نے لکھے ہیں، تو کیسے یہ مرتبہ آپ کو ملا، کیسے یہ مقام آپ کو ملا کہ اتنا بڑا کارنامہ اپنے سر انجام دیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں اپنے نبی کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھتا رہا، یہ سلسلہ سینکڑوں میں چلتا رہا، پھر ہزاروں میں چلتا رہا، پھر یہ سلسلہ لاکھوں تک پہنچا۔ فرماتے ہیں کہ جب 1 کروڑ مرتبہ میں نے اپنے نبی کی ذات پر درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ حالات کھول دیے، میری سوچ، میری افکار کو اللہ نے روشن کر دیا، پھر اللہ میرے ذہن میں باتیں ڈالتا گیا اور میں کلام بناتا گیا، یہ درود شریف کی برکت سے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ آدمی ہوگا کہ جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ بس مومن درود شریف پڑھتا جائے اور اللہ کے ہاں اپنا مرتبہ اور مقام بڑھاتا جائے، نبی کی شفاعت کا مستحق بنتا جائے۔ اور میرے نبی نے فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، 10 رحمت کے دروازے اللہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور میرے دوستو، یہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جب بھی ایک مومن مسلمان اس عبادت میں مصروف عمل ہو جاتا ہے تو یہ جو دائیں بائیں کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں کرامن کاتبین، یہ دونوں مصروف ہو جاتے ہیں۔ باقی تو کوئی بھی ہم عمل کرتے ہیں، مثلا نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں،
ایک فرشتہ مصروف عمل ہوتا ہے، یہ ہماری نیکیاں لکھتا جاتا ہے. یا خدا نہ خواستہ انسان گناہ کرتا ہے تو بائیں کاندھے والا فرشتہ جو ہے وہ لکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے، اس کے گناہ لکھتا رہتا ہے. لیکن جب مومن مسلمان درود شریف پڑھتا ہے تو یہ دونوں فرشتے مصروف عمل ہو جاتے ہیں. دائیں کندھے والا فرشتہ نیکیاں لکھتا رہتا ہے اور بائیں کندھے والا فرشتہ جو ہے وہ گناہ مٹاتا رہتا ہے. جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 اس کے درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اب یہ مومن کو، مسلمان کو کتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے. ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 10 نیکیاں ملی، 10 گناہ بھی معاف ہوئے، 10 درجے بھی بلند ہوئے. اس لیے میرے دوستو ہمیں درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، میں اپنی دعا میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ نے اس کو جواب دیا. پھر اس نے فرمایا اللہ کے رسول اگر میں اتنا پڑھوں. آپ نے پھر اس کو جو ہے خوشخبری سنائی. اس نے کہا اللہ کے رسول اگر میں اتنا پڑھوں، میں ساری دعا میں درود ہی پڑھتا رہوں. تو آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے پھر تو سب کچھ ہی تیرا ہو گیا، جو کچھ تو مانگے گا اللہ نے تجھے عطا کر دینا ہے. اور جو بھی دعا درود شریف سے شروع ہوتی ہے، جس کے ابتدا میں دیکھو ایک مومن جب دعا کرے اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ والیک یرجع الامر کلہ. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا القوۃ المتین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام. سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. پھر اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھے. پھر اس کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا مانگے، پھر اپنے لیے دعا مانگے، اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھے. اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ ابتدا سے بھی اللہ دعا کو قبول کر لے اور انتہا سے بھی اللہ دعا کو قبول کر لے اور درمیان سے اللہ قبول نہ کرے. یہ اللہ کی شان نہیں ہے. تو درود شریف کی برکت سے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت ملتا ہے. اور درود شریف تو وہ عبادت ہے کہ جس کو کرنے کا اللہ نے خود حکم دیا ہے. ایمان والوں کو حکم ہے کہ نبی پاک کی ذات اقدس پر درود پڑھا کرو. فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ بھی اپنے نبی پر رحمتیں بھیجتا ہے، اور اللہ کی پاکیزہ مخلوق جن سے گناہوں کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی نورانی اور مقرب ترین اور پاکیزہ مخلوق بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، تم بھی اپنے نبی پر رحمت بھیجا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو، سلام کہہ کر۔ جب اللہ اپنے نبی پر رحمت بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی اپنے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اپنے نبی پر رحمت بھیجا کرو۔ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور تم اپنے نبی پر سلام کہہ کر سلام بھی بھیجا کرو۔ اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کی مجلس میں بڑی عزت سے، بڑے اکرام سے، بڑے اعزاز سے اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے۔ یہ اللہ کا درود پڑھنا ہے اپنے